وجہ اور اس کا سبب جو یزید نے اہل بیت رسول کو قید سے رہا کیا، اس کی سب سے بڑی وجہ اور سبب یہ تھا کہ علی کی شیر دل بیٹی کا علی کے گرجدار لہجے میں خطبہ دینا تھا، جس نے مردہ دلوں کو زندہ کر دیا، سوئے ہوئے ضمیروں کو جگا دیا۔ ادھر ایک طرف شام کے دربار میں بی بی زینب گرجدار آواز میں خطبہ دے کر یزید کے چہرے کو لوگوں کے سامنے آشکار کرتی ہیں، تو دوسری طرف علی کے شیر دل پوتے نے اپنی فصاحت و بلاغت کے ذریعے اپنے آباء و اجداد کا تعارف کروا کر اور اپنے بابا کی مظلومیت کو بیان کر کے یزید کے چہرے سے جھوٹ کے نقاب کو ہٹا دیا۔ یزید نے کس قدر لوگوں کو دھوکہ دیا، کس قدر لوگوں کو دھوکے میں رکھا تھا کہ لوگ اس بات کی حقیقت سے واقف نہیں تھے کہ یہ خاندان محمد ہے۔ جب جناب زینب اور سید سجاد نے لوگوں کو اپنے خاندان کا تعارف کروایا اور بتایا کہ اے لوگوں، ہم اہل بیت رسول ہیں، ہم خاندان رسول ہیں، اور شہیدوں کی عظیم قربانی سے واقف کیا، تو یزید کے گندے منصوبوں سے لوگوں کو آگاہ کیا۔ جب جناب زینب اور سید سجاد نے لوگوں کے سامنے یزید کی حقیقت کا راز کھولا، تو سارا مجمع یزید لعنتی پر لعنتیں کرنے لگا اور سب یزید کے خلاف ہو گئے اور یزید سے سوال کرنے لگے، اے یزید، تم نے آخر خاندان رسالت کے ساتھ ایسا ظلم کیوں کیا اور ہمیں بھی اپنے گناہ میں شامل کر لیا؟ یہ کہہ کر سب ایک دوسرے کی مذمت کر رہے تھے اور حسین کی مظلومیت پر گریہ کر رہے تھے۔ جناب زینب اور سید سجاد کے خطبے کے اثر سے شام کا ماحول پرسوز ہو گیا، ہر طرف سے گریہ و آہ و بکا کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ وہ دل جو اب تک یزید کی طرف تھے، وہ اہل بیت رسول کی ہمدردی میں دھڑکنے لگے تھے۔ جب یزید نے ایسے ماحول کو دیکھا تو یزید یہ خوفزدہ ہو گیا کہ یزید کو اپنی حکومت کے لیے خطرہ محسوس ہونے لگا۔ یزید لوگوں کی لعنتوں سے بچنے کے لیے اس خون حسین کا الزام ابن زیاد کے سر پر ڈال رہا تھا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، سب ابن زیاد نے، ابن مرجانہ نے کیا۔ ابن زیاد پر لعنتیں بھیجنے لگا کہ خدا ابن زیاد پر لعنت کرے، اس نے امام حسین کو اور ان کے ساتھیوں کو کیوں قتل کیا؟ میں نے تو صرف حسین سے بیعت طلب کرنے کے لیے کہا تھا، اس نے اس گناہ کبیرہ کو انجام کیوں دیا؟ یزید اپنے مکر و فریب کے ذریعے سے لوگوں کی نگاہوں میں محترم بننا چاہتا تھا، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہتا تھا، لیکن یزید کی حقیقت لوگوں کے سامنے آشکار ہو چکی تھی۔ یزید لوگوں کی نگاہوں میں وہ مجرم تھا جس نے امام حسین اور ان کے باوفا ساتھیوں کو بے خطا و قصور کربلا کی جلتی زمین پر بہت بے دردی کے ساتھ شہید کیا تھا۔ شام میں جب ایسا انقلاب کا طوفان آیا تو یزید کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، تو مروان نے یزید کو مشورہ دیا کہ اگر تم لوگوں کو شر سے بچنا چاہتے ہو اور اگر تمہیں اپنی حکومت بچانی ہے تو جلد از جلد اہل بیت رسول کو رہا کر دو تاکہ ماحول اور زیادہ خراب نہ ہو سکے۔ یزید نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے حکم دیا کہ جلد از جلد اہل بیت رسول کو عزت و اکرام کے ساتھ رہا کر دیا جائے اور انہیں مدینہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔